بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پی ڈی ایم نے الزامات کی بوچھاڑ کیے رکھی عمران خان کے خلاف، کبھی فراگوگی، کبھی توشہ خانہ اور کبھی خاتون اول کے بارے میں بہت کچھ کہا، لیکن کہیں ہاتھ نہیں پڑا، کیونکہ کسی بھی کیس میں کوئی جان نہیں تھی، کوئی سچائی نہیں تھی، اور جھوٹ کی بنیاد پہ جو کچھ بھی چلایا جاتا رہا وہ بالآخر عوام کے سامنے تھا۔ ورنہ تو جس طرح یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں کوئی حقیقی چیز آ جاتی تو یہ کبھی بھی عمران خان کو بخش دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ اور آپ دیکھیے کہ توشہ خانہ جیسا فضول کیس وہ لے کے اس کے ذریعے اس کو کوشش کرتے رہے ہیں نااہل کروانے کی۔ یہ سارا کچھ اسی لیے کیا جاتا رہا کہ پی ڈی ایم کے اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہیں ان کے اپنے اعمال انتہائی برے ہیں، اور وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان بھی بہت برا ہے، اس کے بھی یہ بڑے اعمال خراب ہیں، لہٰذا اس کو رستے سے ہٹا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اور میں ہمیشہ اپنے اکثر ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ بہت کچھ انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا، اس میں قتل تک کروانے کی کوشش کر لی، لیکن ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا بھی رہا اور سرخرو بھی کرتا رہا۔ شاید رب العالمین نے اس سے کچھ کام لینا ہو اس عرض مقدس کے لیے، عرض پاکستان کے لیے۔ لیکن ان چیزوں کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو صاحب ایمان ہو، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو جن کے اپنے دامن گندے ہیں اور ان کے ایمان بھی اس طرح کے مضبوط نہیں ہیں، اور وہ جھوٹ، فریب، مکار اور حرام پیسہ کمانا اسی پہ وہ زیادہ تر تکیہ کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی ان کو یہ خیال آئے گا کہ اللہ کی رضا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرصورت ابھی یہ نیا ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا جس میں 10 سال پرانی بات وہ آ گئی سامنے کہ جناب شوکت خانم کے فنڈز تھے جو عمران خان نے کسی پراپرٹی کے بزنس میں وہاں لگا دیے، اور یہ ایک ڈھول پیٹنا شروع کر دیا کہ عمران خان تو صادق اور امین نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل نے اس میں وضاحت دی اور اس نے کہا کہ عمران خان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فنڈز لگائے گئے $3 ملین عمان میں کسی پراپرٹی کے بزنس میں لگائے گئے، اور یہ فیصلہ جو بورڈ آف گورنرز ہے ان میں جو انویسٹمنٹ کمیٹی ہے اس کا فیصلہ تھا، اور عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمران خان کا فیصلہ نہیں تھا کہ اسے پیسہ لگایا جائے، اور پیسہ جو ہے وہ واپس آ گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ مختلف کمپنیز جو انویسٹمنٹ کرتی ہیں یا کاروبار کرتی ہیں ان کے پاس بعض اوقات سرپلس پیسہ ہوتا ہے، آپ نے اور کمپنیز کرتی ہیں، بلڈ کرتی ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کو سال پروفٹ ہوا، اگر 50 لاکھ روپیہ پروفٹ ہوا تو آپ اپنے شیئر ہولڈرز کو اس میں سے 40 لاکھ بانٹ دیتے ہیں اور 10 لاکھ آپ رکھ لیتے ہیں، تو 10 لاکھ آپ کی کٹی میں سیونگ ہو گئی، وہ کسی مشکل وقت پہ کوئی پرابلم آ جائے تو وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شوکت خانم ایک ہاسپٹل، ایک ٹرسٹ ہے، اور اس میں اگر چندے لوگ دینے ہیں اور چندہ دیتے ہیں وہ آپ کو اتنا زیادہ کہ ایک وقت پہ آپ کی اپنی جو ضرورت ہے ہاسپٹل کی وہ پوری کر لینے کے بعد بھی آپ کے پاس پیسہ بچا ہوا ہے، اور آگے اگلے سال پھر زکوٰۃ اور ان چیزوں کا آ جائے گا، تو صورت میں وہ پیسہ جو بچا ہوا کیا وہ وہیں پڑا رہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز یا بورڈ آف گورنرز بعض اوقات ان چیزوں پہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس پیسے کو کہیں اور انویسٹ کیا جائے جہاں سے آپ کو مزید آمدن آ جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہاسپٹل کے فنڈز کو کسی اور ذریعے سے بڑھایا جا سکتا ہے تو کیوں نہ وہ بڑھایا جائے۔ لہٰذا وہ بورڈ نے فیصلہ کیا ہوگا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ شیئر مارکیٹ میں لگا دیتے ہیں یا آپ اٹھا کے پیسہ کسی اور بزنس میں، کسی اور کاروبار میں، کام میں لگاتے ہیں جہاں سے آپ کو پروفٹ آ جاتا ہے، اور جب بھی آپ کو پیسہ چاہیے وہ آپ واپس لے لیتے ہیں۔ سو وہاں انہوں نے بھی انویسٹ کیا اور وہ پیسہ واپس لے لیا، لیکن
آپ کو پتہ ہے جنہوں نے یہاں پہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے اور وہ جھوٹ بول بول کے اپنی جانیں چھڑا رہے ہیں یا لوگوں کو کوئی مارنے کا انتظام کر کے گواہ غائب کر رہے ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے بے معنی ہیں۔ وہ تو ہر چیز کو پکڑ کے اچھال لیں تاکہ عوام میں ایک غلط فہمی پیدا کی جائے، ایک غلط امپریشن دیا جائے۔ چنانچہ آج ان کے وکیل نے عمران خان کے اس بات کو کلیریفائی کر دیا اور اس نے واضح کیا کہ عمران خان کا کوئی اس سے تعلق واسطہ نہیں تھا، یہ فیصلہ بورڈ آف گورنر کی اپنی جو کمیٹی ہے اس نے کیا، اور جب ضرورت پڑی تو ہم نے پیسہ واپس ان سے مانگا، مل گیا، اور پورا مکمل $3 ملین جو تھے وہ واپس آ گئے۔ کچھ فائدہ پاکستانی روپے کی شکل میں وہ کہتے ہیں ہوا، کیونکہ ڈالر اگر اس وقت 60 روپے کا تھا جب آپ نے 3 ملین انویسٹ کیا، واپس آیا تو ڈالر 80 روپے کا اگر ہو گیا یا 90 کا، تو آپ کو پر ڈالر 10-20 روپے فائدہ ہو گیا۔ لیکن قطع نظر اس کے پیسہ کہیں گیا نہیں، وہ واپس آپ کے خزانے میں واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی، نیا چیف منسٹر لگا دیا، اور چیف منسٹر جو ہے وہ انہوں نے 100% اپنی مرضی کا لگایا، PDM کا۔ تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز تھی جس کا میں اپنے ویلاگ میں پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں، وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ایک GIT جو کہ عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی انکوائری کر رہی تھی، اور اس انکوائری کا مقصد یہی تھا کہ اصل قاتلوں کو لے کے آئیں سامنے۔ اب عمران خان اس میں جو 3 لوگوں کے نام لے رہا تھا اس میں 2 تو حکومت میں بیٹھے ہیں، یعنی رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف۔ اب جیسے ہی یہاں پہ یہ اس جو ابھی جو GIT کام کر رہی تھی اس کے 4 ممبران کو پریشرائز کر کے تو ان کو منحرف کرا دیا گیا۔ کمیٹی میں یہ چیز واضح طور پہ سامنے آئی کہ حملہ آور کم از کم 3 لوگ تھے، 3 مختلف ہتھیاروں کے خول ملے ان کے جن سے فائرنگ کی گئی، اور وہ واضح نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی 3 لوگ شوٹر تھے، لیکن پریشر جب ڈالا گیا باقی ممبران پہ تو غلام محمود ڈوگر جو کہ GIT کے ہیڈ ہیں وہ تو میرا خیال ہے ان کو تو اپروچ نہیں کیا جا سکا، لیکن باقی دوسرے جو ہیں وہ انہوں نے اختلاف کیا اور لیٹر لکھ دیا کہ جناب ہم اس سے متفق نہیں، ایک ہی فائرر ایک ہی تھا، یہ جو نوید ہے یہاں پہ آپ 3-4 کی جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اس طرح 1-2 اور چیزوں پہ اختلاف کر کے بہرحال ان کی جب انکوائری وغیرہ ہوئی تو اس پہ جو انکوائری کی گئی، انکوائری کرنے والے آفیسر نے جو کہ وہاں پنجاب کے اٹارنی جنرل ہیں، ایڈوکیٹ جنرل ہے پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے غیر قانونی حرکت کی ہے، ان کو سزا بھی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی ہو، ایکشن لیا جائے اور نئی GIT بنائی جائے۔ اب یہ ادھر GIT بنانے کے پروسیس میں ہیں، انہوں نے کچھ لوگ نامینیٹ کیے، لیکن حکومت بدل گئی۔ اب حکومت بدل گئی تو اب جو GIT بنائی جا رہی ہے وہ GIT بنا کے فیڈرل گورنمنٹ GIT بنا کے دے رہی ہے، اس میں کچھ انٹیلیجنس کے لوگ بھی اور یہ بھی وہ بھی۔ سو PTI نے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ PTI نے کہا کہ جی یہ ریجیکٹ ہم کرتے ہیں، اس میں در حقیقت ان پاورفل لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اصل چیز ہے دیکھنے کی، الزام اگر لگایا جا رہا ہے شہباز شریف پہ اور رانا ثناء اللہ پہ، تو آپ رانا ثناء اللہ کو کہیں گے بھئی تم کمیٹی بنا کے دو ہمیں، وہ تو GIT کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ ایسی GIT بنائے جس میں رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام آ جائے۔ چنانچہ وہ سارا پروسیس یہی ہے یہاں پہ کہ جو جرم کرتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ اب تم اپنے لیے قانون بنا لو۔ جیسے نیب آرڈیننس جو ہے یہ ان کرپٹ لوگوں نے اس کو امینڈ کیا اور سب کے کیسز ختم ہو گئے، یہاں بھی GIT کا قصہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی GIT جو ہے ترتیب دے دی۔ اب GIT سے نیچرلی عمران خان تعاون نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا آئی واش ہے، اس کو کیس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کیس کسی نہج تک پہنچنے کا
سلسلہ نظر نہیں آتا، یا وہ کسی بند گلی میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور پورا نظام ریزسٹ کر رہا ہے کہ اس کو اس طے تک نہیں پہنچنے دینا ہم نے۔ پولیس ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور تحقیقاتی ادارے، FIA وغیرہ، سب ایک جگہ پہ متفق ہیں کہ ان کو اس جرم کی تہ تک ہم نے نہیں پہنچنے دینا۔ کیا ان حالات میں، ایسے حالات میں ملک کو چلایا جا سکتا ہے؟ ملک کے معاملات نپٹائے جا سکتے ہیں؟ اگر نپٹائے جائیں گے تو ٹوٹلی بے انصافی کی بنیاد پہ، کرپشن کی بنیاد پہ، ذاتی مفادات کی بنیاد پہ، اور نہیں ہوگا کچھ تو انصاف نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو عوام تک پہنچنی چاہیے، ان کو نظر آنا چاہیے کہ ان کا ملک جو ہے اس کو زبردستی کس ڈائریکشن میں، کس نہج پہ لے جایا جا رہا ہے، صرف تباہی کے راستے پہ۔ بچانے کے لیے عوام سب کی ہماری ذمہ داری ہے، ہم بچائیں۔ میں اپنے طور پہ آگاہی کریٹ کرتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، لیکن یہ اس طرح معاملات چلیں گے نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔